وعلیکم جیسا کہ تمام دوستوں نے آج وقت دیا ہے اور ہمیں یہاں پر بلا کر آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ایسوسیشن یہ دیر آئے درست آئے والی بات، یہ اس کا نام مطلب یہ ایسوسیشن جو بنی ہے یہ صرف یونین نہیں ہے اور نہ ہی عام یونین کی طرح یہ کام کرتی ہے، نہ ہی ہمارا عام یونینس کی طرح ایک کاز ہے۔ ہماری کاز جو ہے یہ صرف اپنے لیے نہیں، مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ یونینس کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے، ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ایک کاز پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کاز کیا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو صحت مند یوتھ دیں، صحت مند شہری پیدا کریں۔ اور اس سے پہلے ہماری اہمیت جب سے انسان ہے تب سے فزیکل ایجوکیشن کی اہمیت تو ہے، اس کے مقاصد سب نے پڑھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن فزیکل ایجوکیشن کی اس وقت جو امپورٹنس ہے یا جو اس کے مقاصد ہیں وہ آپ اس کی امپورٹنس کو ملٹیپلائی کر دیں 10 کے ساتھ۔ آج کے دور میں جب چھوٹا بچہ 2 سال سے 3 سال کے بچہ ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل لے رہا ہے اور ہر چیز کو اگنور کر کے صرف موبائل پر فوکس ہونا شروع کر دیا ہے، اس وقت پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پر سب سے زیادہ اوبیس لوگوں کا کنٹری ہے۔ سب سے زیادہ جو موٹاپا ہے وہ دنیا میں 8ویں نمبر پہ آ چکا ہے موٹاپے میں، ریشو کے حساب سے۔ آبادی کے حساب سے تو ہم ہیں، لیکن ریشو کے حساب سے کہ زیادہ موٹاپا دنیا میں اب 8ویں نمبر پہ ہے ہمارا، اور یہ کچھ عرصے میں یہ 6 نمبر پہ جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل سیڈنٹری ہے، وہ بالکل نان ایکٹیو ہے، اور وہ اسی طرف چلتا جا رہا ہے۔ باقی دنیا اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ کر اس پہ کام کر رہی ہے۔ اپنی اہمیت کو نہ صرف خود سمجھنا بڑا ضروری ہے بلکہ اپنی اہمیت کو دوسروں تک بتانا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو ایسوسیشن بنی ہے اس کے پیچھے تھوڑی سی اس کی جو شارٹ ہسٹری میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں تھے، تو لاہور میں کافی کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے فزیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں، اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے کوئی بنائے، کوئی تنظیم بن جائے تاکہ ہم اپنی بات کر لیں۔ ہماری سروس اسٹرکچر کا بھی ایشو تھا، اس طرح کی بڑی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی۔ ہم لوگ لاہور والے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پھر بیٹھ جاتے تھے، یہی ہیزیٹیشن ہوتی تھی کہ باہر کون جائے، لاہور سے باہر کون نکلے، کون جائے دوسرے ضلعوں میں، کون آگے کیا رسپانس ملے گا، پتہ نہیں آگے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو ایک ہیزیٹیشن کا ہی دور گزرتا جا رہا ہے، لیکن اس دوران ہمارے ساتھ کچھ جیسے ہمارے بزرگ ساتھی آج ہمارے ساتھ ہیں، ظفر حسین بڑائی صاحب، اس طرح کے کچھ نڈر، کچھ بے باک، کچھ سیلف لیس لوگوں کی ایفرٹ جو ہے وہ کام کر جاتی ہے۔ ہمیں جب پتہ لگتا تھا کہ ظفر حسین صاحب بڑائی صاحب لودھرا سے چل پڑے اور صبح میں نے پہنچنا ہے، آپ نے پہنچ رہے ہیں، جو لاہور والوں نے جتنے دوست ہیں، وہ ارشد بدر صاحب ہیں ہمارے لاہور میں، ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے صرف اس لیے کہ ظفر بڑائی صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم سیکٹری کے پاس جانا ہے یا جو بھی اپنا مسئلہ ہے اس پہ وہ کریں۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ جس طریقے کی ایفرٹ اور جس طریقے کا محنت یہ انہوں نے کی، وہ محنت ہمیں بھی موٹیویٹ کرتی تھی کہ یہ دیکھو دوسرے اتنی دور سے سفر کر کے ہم ایک کاز کے اوپر پہ، یہ ان کا پرسنل مسئلہ، موسٹلی ان کا کوئی پرسنل مسئلہ ہمیں انہوں نے آ کے جب بھی ہوتا تھا پرسنل مسئلے پہ بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہمیں کوئی پرسنل مسئلہ ان کا کبھی لگا۔ جب بھی آئے فزیکل ایجوکیشن کی بات کی، سیٹوں کی بات کی، ایس ایس ٹی جو ہماری ایس ایس ٹی سے ایس ایس
لوگ ہوئے لوگ ان کی ایس ایس ٹی پروموشن کا ایشو تھا، وہ لیٹر انہوں نے نکلا، وہ اتنی بڑی کامیابی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا، ان کی اتنی بڑی ایفرٹ تھی، وہ کسی کو آج تک کسی نے ریلائز نہیں کی کہ انہوں نے ایک بڑی جو جس کو ویل ایفرٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایس ایس ٹی جرنل جو لوگ ہوتے تھے وہ ایم اے فزیکل کر کے ایس ایس پروموٹ ہو جاتے تھے، انہوں نے ان کا راستہ بند کیا، اور یہ اکیلے ان کی ایفرٹ کی وجہ سے، اور ابھی بھی اس چیز کو ان کی کامیابی کا بہت سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، مطلب ابھی ہمیں بھی پتہ نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ کیا انہوں نے یہ بند جو باندھا ہے، یہ ابھی ایون ڈپارٹمنٹ میں بھی ابھی اس وقت جو سینیارٹی بڑھ رہی ہے ایس ایس ٹی لوگوں کی سینیارٹی جو بنی ہے وہ 2009 سے شروع ہوئی تھی اور ریورس گیئر لگ کے 99 پہ آ گئی۔ لاہور کی تو میں بتا رہا ہوں کہ لاہور میں 99 پہ ریورس گیئر لگ گیا، اس کی وجہ کیا ہے، جس نے ایم اے فزیکل کیا ہے، میتھ کے ٹیچر نے، سائنس کے ٹیچر نے، کسی نے بھی ایم اے فزیکل کیا، اس نے آگے ڈگری اپنی رکھوائی ہے اور ڈی پی آئی آفس اپنے سی اوز کے پاس، اور اپنی سینیارٹی، وہ جب سینیارٹی بنی تو وہ بجائے سینیارٹی اوپر جانے کے وہ ڈراپ ہو کے کدھر چلے گئے۔ اب ہمارا سروس اسٹرکچر تو بن ہی رہا ہے، لیکن اب نیکسٹ جو ہماری ڈی پی آئی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے نیکسٹ ویک میں، اب ہمارا ان کے ساتھ میٹنگ ہے، اور انہوں نے اس پہ جو ہے ہمیں بڑا پازیٹیو انہوں نے بھی رسپانس دیا ہے کہ آپ اس پہ اپلیکیشن اور پراپر ایک آئیں ہمارے پاس، تو ہم یہ جو سینیارٹی بن رہی ہے، یہ تمام سی اوز کے ساتھ جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں تمام لوگ جو ہیں وہ سینیارٹی اس کو رکھوائیں گے کہ جتنے لوگ جو کہ نان اپوائنٹڈ لوگ ہیں، جو فزیکل ایجوکیشن میں اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی پروموشن نہیں ہوگی ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت اس حال میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تمام لوگ اگر سروس اسٹرکچر بننے کے بعد سروس اسٹرکچر ہمیں ملنا ہے انشاءاللہ، یہ جو اب نئی اپوائنٹمنٹس ہیں، ہماری کوشش ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے اندر ہی ہماری سیٹیں بھی ایس ایس ٹی فزیکل کی آ جائیں۔ اگر اس کے اندر آ جاتی ہیں تو نیکسٹ فزیکل ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں، یہ 2 سے 3 سالوں میں اس ہال میں بیٹھے گے، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ایس ایس ٹی ہوں گے بلکہ وہ ایس ایس پروموٹ ہوں گے، اور یہ ایک ایفرٹ ہے۔ اور ایس ایس پروموشن کے لیے میں آپ کو ایک اور اچھی مطلب جتنا اصل میں ہمیں اپنے مسائل کا معلوم ہوگا نا، اتنا زیادہ ہم ایکسپلین بھی کر سکیں گے۔ ہمارے پاس ابھی ہمارے کچھ اضلاع میں فزیکل ایجوکیشن کے پی ایچ ڈی ٹیچر جو کہ جنہوں نے ماسٹرز کیا تھا فزیکل ایجوکیشن، تو وہ پروموٹ ہو کے ای ایس ٹی فزیکل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور یہی کہ جو لوگ اپوائنٹ نہیں ہوئے وہ پروموٹ نہیں ہو سکتے، ان کو تقریباً 100 لوگ ہیں جن کو ریورٹ کروا کے دوبارہ پی ایچ ڈی کر گیا۔ آپ کو کافی لوگوں کو، یا آپ کے اضلاع میں بھی ہیں شاید وہ، تو کافی لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو کے دوبارہ پی ایچ ڈی ہو گئے 10 سال سروس کرنے کے بعد۔ 2009 کے جو اپوائنٹمنٹ تھے وہ ریورٹ ہو کے 2009 سے اب تک وہ ایز اے پی ڈی کام کر رہے تھے، وہ ریورٹ ہو کے ایز پی ایچ ڈی دوبارہ ہو گئے۔ ہے یہ بیسیکلی بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی پرابلم کی وجہ سے اگر اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان لوگوں کی ایفرٹ جو ان 10 سال ایک پی ڈی کام کر رہے وہ دوبارہ ریورٹ ہو جائے، مجھے بتائیں کہ یہ 2 سال تو فزیکل ایجوکیشن ڈگری کے لیے لگتے ہیں، اور وہ اس نے آ کے جب وہ پروموٹ ہوا ہے اس نے آ کے کسی کا حق نہیں مارا، موسٹلی وہ خالی سیٹوں پہ ہی آئے ہیں، لیکن وہ جب ریورٹ ہو گئے ہیں، اب ریورٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس بہت زیادہ چانس آ گئے۔ اب وہی سیم سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک ہتھیار ہے۔ ہم انشاءاللہ جو لوگ پچھلے 10 سال میں ایس ایس پروموٹ ہوئے ہیں، ایس ایس ٹی فزیکل سے، ایس ایس ٹی جرنل سے لوگ جو پروموٹ ہوئے ہیں نا، ایس ایس فزیکل پروموٹ ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ وہی آرڈر، وہی کورٹ کے آرڈرز کو پلی بنا کر انشاءاللہ ان کو بھی ریورٹ کروائیں گے، اور وہ ریورٹ ہوں گے، اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں، ہم نے اپنا حق لینا ہے، ہم کسی کا حق طلب بھی نہیں اب کر رہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ نے ایک رستہ دکھایا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، پھر اگر نہیں ہو سکتا
پی ایس ٹیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو پھر ایس ایس ٹیز کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں فزیکل ایجوکیشن کے وہی پھر پروموٹ ہو کے ایس ایس جائیں گے۔ تو اب آپ اپنا اس کو کرائٹیریا کو دیکھ لیں کہ آپ کتنی جلدی پروموٹ ہو کے ایس ایس فزیکل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم دیر سے بنی ہے ہماری یونین ایسوسیشن، ہمارا بہت لیٹ ہوئے ہیں، لیکن اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس مواقع بھی ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ سے لینے کے بہت زیادہ اپرچونٹی بھی ہمارے پاس بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کچھ مانگا ہی نہیں، یا مانگا نہیں یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم جب سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک ایفرٹ کریں گے، اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اکیلے چاہے لاہور میں آپ 10 چکر لگائیں، جب تک بیکنگ نہیں ہوتی، جب تک آپ کو یہ نہیں پیچھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے 36 اضلاع کے لوگ ہیں، اور جب آپ جیسے جس طرح آج آپ نے محبت کا اظہار کیا، اتنے لوگ اکٹھے ہوئے، جب یہ والا کانفیڈنس آتا ہے کہ ہمارے پیچھے اتنے لوگ ہیں، اور جب ہم کال کریں گے وہ آئیں گے اور اپنی کاز کے لیے آئیں گے، تو انشاءاللہ پھر وہ جو ایفرٹ ہے وہ اس کا کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ ثمر ملتا ہے۔ تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں کہ ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں یہ ڈائریکٹلی 2 چیزوں پہ، ایک تو ایس ایس ٹی ہمارا یہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہماری جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم فزیکل ایجوکیشن کی ایس ایس کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا تھرو آؤٹ سروس اسٹرکچر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اسی سروس اسٹرکچر میں ہم نے پی ایس ٹی فزیکل مانگے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی، ای ایس ٹی ٹو ایس ایس ٹی دیا جائے، اور آگے تو ایس ایس ہے ہی ہے۔ اگر ایس ایس پی ایس ٹی فزیکل کی سیٹیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ ایک تو یہ چیز ہوگی کہ وہ بچے، جو بچے کو آپ 6 7ویں میں آ کے اسپورٹس سکھاتے ہیں، اس کی کوآرڈینیشن کی ایج گزر جاتی ہے۔ ہیومن باڈی میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایلیمنٹری حصے میں بچہ آتا ہے 6 کے بعد، تو وہ 13-14 سال کی ایج میں ہوتا ہے، 13-12 سال سے لے کر 17-18 سال کی عمر میں وہ بچہ آتا ہے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سڈن گروتھ کا فیز، اس میں اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ایج کے اندر کوئی نئی اسکل سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کو فزیکلی، کیونکہ اس کے اوپر گروتھ کا، اس بچے کے اوپر اسٹریس ہوتی ہے، اس نے گروتھ کر رہی ہے، اس کی باڈی گروتھ کر رہی ہے۔ اصل کوآرڈینیشن جو ہے، اصل اس بچے کے اندر جو سپورٹس کی سکلز ہیں وہ 13 سال سے پہلے ڈیولپ ہو چکی ہونی چاہیے۔ اگر ایک بچے نے اچھا فٹ بالر بننا ہے تو 13 سال سے پہلے اس کو فٹ بالر بن چکا ہونا چاہیے۔ اس ایج میں صرف اس کو کوآرڈینیشن کو مینٹین کروایا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل کوچنگ کا کرائٹیریا ہے کہ 12 سے 17 سال کی ایج میں اس بچے کے اندر گروتھ کے ساتھ ساتھ جو اس کے پاس سکلز ہیں ان کو مینٹین کیا جائے، اور اس کے بعد وہ اسٹرینتھ پہ کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اگر پی ایس ٹی اگر گورنمنٹ سے مانگتے ہیں تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ نیچے پول بہت بڑا بن جائے گا۔ اگر آپ کے اضلاع میں جتنے پرائمری اسکول ہیں، ان تمام اضلاع کے تمام پرائمری اسکولوں میں اگر ایک پی ای ٹی ٹیچر، جو کہ 14ویں اسکیل میں بھی چاہے ہو، اگر ہر اسکول کے اندر ایک پی ای ٹی ٹیچر ہوں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ کتنے ہزار نئے فزیکل ایجوکیشن نیچے ٹیچر آئیں گے۔ جب نیچے فزیکل ایجوکیشن کے زیادہ لوگ ہوں گے، اسی ریشو کے ساتھ آگے آپ کو سیٹیں ملیں گی۔